الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 22 رجب المرجم سن 1443 ہجری 24 فروری 2022 جمعرات کا دن ہے، اور کسی اہم وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی اہم موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سوچا کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے سلسلے میں پہلی مرتبہ آج ہم نے اس عنوان کو، اس ٹاپک کو چنا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج، وہ جو آسمانوں کا سفر ہوا، فرش سے عرش پر بلائے گئے، سدرۃ المنتہا، اور پھر رب العالمین نے جو تحفہ دیا، جو انعامات دیے، پھر ساتوں زمین اور آسمان کا سفر، جنت کو دکھایا گیا، دوزخ کے مناظر سامنے لائے گئے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو معراج کے اس سفر میں بیان کی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امت کے سامنے ہم جیسے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں 2 جگہ بالکل کلیئر، واضح طور پر معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بہت بڑا اور اہم اور محیر العقول واقعہ ہے، جس پہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ اللہ نے صاف طور سے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے کلام پاک میں، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، یہیں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے، سورہ اسراء بھی اسے کہا جاتا ہے، عرب میں جو تحریر جو قرآن ہوتے ہیں وہاں پر سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے، یعنی اسی واقعے سے اس کو جوڑا جاتا ہے، اور بعض جگہ ہمارے یہاں سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ النجم میں بھی اس واقعے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار الحق صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، پاکستان والے بڑے زبردست عالم دین اور مفسر قرآن تھے، اللہ ان کی جنت کو، اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو کچھ بھی قرآنی علوم اور دینی علوم انہوں نے امت تک پہنچائے، اللہ اس کا بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ تو میں جب ان کی ایک تقریر سن رہا تھا شب معراج کے تعلق سے، تو بڑے پیارے انداز میں، بڑے مدلل انداز میں انہوں نے احادیث اور روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن مقدس کی ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ اللہ نے خود ذکر کیا ہے، اور اگر اس واقعے کا اگر کوئی انکار کرے تو کفر ہوگا، یعنی معراج کے واقعے کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ نے تذکرہ کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ تقریباً 28 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے،
اور ایک روایت تو ایسی ہے جو متفق علیہ ہے، یعنی جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اسی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں پورا معراج کا واقعہ سناؤں گا، اور معراج کا واقعہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر ایمان کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے اگر آدمی سنے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا یقین متزلزل ہو جائے، اس کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ اور اس زمانے میں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے راتوں رات لے جایا گیا یہاں سے بیت المقدس، فلسطین، مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے 7 آسمان کا سفر، پھر جنت، دوزخ، انبیاء کرام سے ملاقات، اور پھر حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ اتنا لمبا چوڑا سفر جو ہے وہ اتنی کم مدت میں ہو گیا کہ بعض احادیث میں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو جو وضو تھا پانی کا وہ بہہ رہا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کنڈی، جو کنڈی لگا کر گئے وہ کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی کہ آپ آ گئے۔ تب ہے نا محیر العقول واقعہ کہ عقلیں حیران ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی کافروں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس زمانے میں بھی۔ اور اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا تو جناب گویا کہ پورے مکہ میں ایک زلزلہ آ گیا، اور کافر تو بڑے خوش ہونے لگے کہ اوہو اب تو ہمیں اچھا چانس مل گیا محمد کو بدنام کرنے کا، اب تو ہم بالکل کہہ سکتے ہیں اور لوگ بھی ہماری بات مان لیں گے کہ ہے نا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کریں کہ کافر کہتے تھے اب تو سب لوگ مان لیں گے کہ ہے نا، ہم کہتے تھے نا کہ محمد مجنون ہے، پاگل ہے، دیکھو اب تو بہکی بہکی باتیں بھی کرنے لگا ہے۔ لیکن یہی واقعہ تھا کہ جب کافر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، جی ہاں، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا او ابوبکر معلوم پڑا کچھ؟ ابھی ابھی محمد سے یہ ہم سن کر آئے، محمد تو اب عجیب باتیں کہہ رہا ہے۔ محمد کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات وہاں فلسطین گیا، بیت المقدس گیا، اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر، اور پھر یہ اور وہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، کیا یہ باتیں محمد کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ باتیں محمد کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں محمد کہہ رہے۔ تو ایک جھٹکے میں حضرت ابوبکر، جو ایمان، ایک جھٹکے میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں، محمد کہہ رہے ہیں، تو یہ باتیں 100% صحیح ہے، تبھی سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ جی ہاں، کہ اس واقعے کو کافروں کے سامنے حضرت ابوبکر نے تصدیق کیا، سچا کہا کہ اگر نبی کہہ رہے ہیں، محمد کہہ رہے ہیں، تو یہ واقعہ بالکل 100% صحیح ہے۔ تو خیر اس زمانے میں بھی بڑا وبال ہوا تھا اور کچھ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ابھی بھی کچھ ایسے ہیں پڑھے لکھے جاہل، ابو جہل کی، یوں سمجھیے کہ اب میں تھوڑا سا سخت کہتا ہوں تو برا لگتا ہے لیکن سخت نہیں کہوں گا، کہ ابو جہل کے جو جہالت والے جو ابو جہل کو ابا مانتے ہیں، وہ ابھی بھی ایسے ہیں جو بالکل صاف طور سے معراج کے واقعے کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ معراج کے واقعے کا انکار کرنا کفر ہے۔ جی ہاں، ہم اتنا ضرور کہتے ہیں، ابھی بہت اہم واقعہ سناؤں گا لیکن تھوڑی سی پہلے سے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ بھائی معراج کا واقعہ ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے یہ بتاؤں گا، لیکن معراج کے نام پر وہ رات بھر جاگنا اور عبادتیں کرنا اور نفل پڑھنا، پھر پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں یہ، اور پھر یہ کرنا وہ کرنا، جی ہاں یہ سب ثابت نہیں ہے۔ بالکل جو فیکٹ اور حقیقی بات ہے، سچی بات ہے کہ احادیث سے معراج کی رات کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ کنفرم بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا کہا جاتا ہے کہ رجب کی 27ویں شب تھی۔ جی ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی، پاکستان والوں نے یہ کہا کہ معراج کا واقعہ احادیث اور روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال کی ہوئی، یعنی حضور کی عمر جب 52 سال کی تھی جب یہ واقعہ ہوا، یعنی مدینہ ہجرت کرنے سے لگ بھگ 1.5 سال پہلے کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی 27ویں شب کو یہ معراج کا پورا سفر، یہ واقعہ پیش آیا، جس کو ہم معراج کے نام سے یا شب معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اور بعض علماء نے تفصیل بھی لکھی ہے
کہ اللہ نے یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے، جب آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان اللہ کے نبی نے کر دیا اور جب توحید کا پیغام دیا تو اتنا لوگوں نے ستایا، اتنا ستایا کہ وہ ساری تکلیفیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اگر وہ بیان کرنے جاؤ گا تو پھر یہ واقعہ پورا بیان نہیں ہو پائے گا۔ جب بہت زیادہ تکلیفیں بڑھ گئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے یار کو تسلی دینا، ڈھارس دینا، تسلی دینے کے لیے اللہ نے پھر ایک عظیم تحفہ دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا، اور پھر باقاعدہ اللہ نے بلایا۔ علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے بلایا۔ اس لیے قرآن میں الفاظ ہے سبحان الذی اسرا، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ تو اللہ نے بلایا۔ گویا کہ یہ اس واقعے سے، معراج کے واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ ملا، ایک ہمت ملی، ایک ڈھارس ملی۔ اور قرآن پاک میں 2 جگہ اس واقعے کا تذکرہ ہے، اور شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ کلیئر تذکرہ ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی رمز نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایہام نہیں ہے، کلیئر اشارہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اللہ نے یہ سفر کروایا ہے۔ ہاں، اس سفر کے تعلق سے میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ اس سفر کے 2 حصے ہیں، 2 حصے۔ ایک تو زمینی سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، یہ زمینی سفر، اور دوسرا آسمانی سفر کہ مسجد اقصی سے پھر وہ جو آسمانوں کی بلندی پر لے کر گئے، اور پھر وہ سارے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، وہ ساری چیزیں۔ تو اس سفر کے 2 حصے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں 2 جگہوں پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے جس میں زمینی سفر کا سبحان الذی اسرا سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے سورہ نجم میں بھی آیت ہے جس میں باقاعدہ آسمانی سفر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب تھوڑا سا ساری چیزیں سامنے رکھ کر واقعہ ہلکا سا سن لیتے ہیں، کیونکہ تفصیلات بہت ساری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 2 مرجع ہے، ایک تو قرآن پاک اور ایک دوسرے احادیث۔ ہم جو بات رکھیں گے انہی کو سامنے رکھتے ہوئے رکھیں گے۔ احادیث میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سا احادیث میں باقاعدہ سند ہوتی ہے، مضبوط حدیث، متفق علیہ، حدیث کی پوری کوالٹی ہوتی ہے جو پورا ایک علم ہے۔ تو بہت ساری احادیث ہے، لیکن اس واقعے میں جہاں قرآن میں 2 جگہ اس واقعے کا تذکرہ ہے، ویسے ہی بہت ساری احادیث ملتی ہے، اور اس میں واقعے کا کمال یہ ہے کہ 28 صحابہ کرام نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور ایک روایت اور ایک حدیث تو وہ ہے جو متفق علیہ ہیں، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور اللہ نے جب بلایا جاتا ہے نا تو پورا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے باقاعدہ سواری بھی بھیجی اور باقاعدہ خادم بھی بھیجا، حضرت جبرائیل کی شکل میں وہ سواری لے کر آئے، اور پھر واقعہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، حضرت سعصع سے بھی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا یہ پورا واقعہ خود آپ نے ہمیں سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے یہاں لیٹا ہوا تھا کہ جبرائیل آئے۔ اچانک ایک آنے والا آیا، آگے جبرائیل کا تذکرہ کر دیا گیا، یعنی جبرائیل آئے اور پھر وہ مجھے حتیم لے گئے، اور پھر اس کے بعد میں یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وہاں پر لے گئے زمزم کے کنویں کے پاس، وہ حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ پھر جبرائیل نے باقاعدہ حدیث میں ایسا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے دکھایا کہ جبرائیل نے میرے یہ حلق کے گڑھے سے لے کر ناف تک چیرا، جبرائیل نے میرا پورا سینہ چاک کیا، حضور نے اشارہ کر کے بتایا، اور پھر میرا دل نکالا، پھر میرا دل نکالا۔ جی ہاں، اور پھر اس کے بعد ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور ایک میں باقاعدہ زمزم تھا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے دل جو نکالا گیا، میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں سے کہ میرا دل نکالا جبرائیل نے، اور پھر میرے دل کو باقاعدہ پوری طریقے سے زمزم سے دھویا، پھر وہ جو نور اور حکمت جو ایک پیالے میں ایک تشت میں لائی تھی اس کو پورا میرے دل میں انڈیل دیا، اور پھر اس کے بعد دل کو جگہ پر رکھ دیا اور سینہ سی دیا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں، اوپن ہارٹ سرجری کا تصور یہیں سے ملتا ہے۔ آج مسلمانوں نے اس پر ریسرچ نہیں کیا۔ یہ جو ہارٹ کا جو آپریشن ہے نا، یہ پہلا آپریشن ہے۔ یہ دنیا کو جو دماغ ملا کہ ہارٹ کو نکالا جا سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے، چینج کیا جا سکتا ہے، تو یہ سارا تصور یہ یہیں سے ملا۔ حضرت پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل نے میرا سینہ چیرا، قلب کو، میرے دل کو نکالا، اور پھر اسے زمزم سے دھویا، پھر وہیں پر رکھ دیا اور سل دیا، بغیر کسی ٹاکے لگے کہ کوئی نشان نہیں، سرجری ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب جو سفر ہونے والا تھا وہ محیر العقول تھا، اس لیے اللہ نے جب بلایا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ میں نا بھائی، مہمان جیسا رہے گا، اور جہاں بلائے جا رہے ہیں اس کے اعتبار سے انتظام کیا جاتا ہے۔ تو مہمان بھی محبوب خدا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، محبوب رب العالمین کے تھے، تب اسی اعتبار سے انتظام کیا گیا، اور خادم کے طور پر فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بھیجا گیا، اور پھر سواری بھیجی گئی۔ اب آگے پورا سفر شروع ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں ایک سواری لائی گئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ سواری خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے وہ تھوڑا بڑا تھا۔ وہ جو سواری لائی گئی وہ خچر سے چھوٹی، خچر آپ جانتے ہیں گھوڑے کی طرح دکھتا ہے، تو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی بڑی وہ سواری تھی، جس کا نام براق ہے۔ تو براق لفظ برق، برق کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بجلی، بجلی، براق تو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو سواری تھی وہ اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں میری نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ انتظام کرے گا۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ زمانہ تھم گیا تھا، وقت رک گیا تھا، اور سب اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ چاہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اس لیے جو پاگل جاہل رہتے ہیں، یا کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اس واقعے پر بھروسہ نہیں آتا، تو وہ پھر ابو جہل کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ جنہوں نے نہیں مانا تھا وہ ابو بکر صدیق کی لسٹ میں نہیں آئیں گے، ماننے والوں میں نہیں آئیں گے، صحابہ میں نہیں آئیں گے۔ تو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، خود نبی نے اپنی زبان سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ تو خیر آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے آقا کہتے ہیں کہ براق پر مجھے سوار کیا گیا، تو براق تھوڑا بدکا، تو جبرائیل نے کہا سن، آج تک اتنی عظیم شخصیت تجھ پر کبھی سوار نہیں ہوئی تھی، آج جو شخصیت سوار ہو رہی ہے یہ امام الانبیاء کی شخصیت ہے، یہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ہے۔ آج تک اتنی بڑی کوئی عظیم شخصیت تجھ پر سوار نہیں ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بیٹھا، اس سواری پر مجھے سوار کیا گیا، اور پھر سفر شروع ہوا۔ جی ہاں، سفر شروع ہوا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا۔ تو کچھ واقعات ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سفر کے پہلے جاتے وقت دیکھا آپ نے یا آتے وقت دیکھا، لیکن کچھ کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جب جا رہے تھے تو بہت ساری چیزیں اس وقت بھی آپ نے دیکھی۔ تو پہلی مرتبہ جب براق رکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جبرائیل سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے، یعنی مدینہ منورہ اس سفر ہی میں دکھا دیا گیا۔ جی ہاں، پھر دوسری جگہ بھی آپ نے دیکھی کہ جب مسجد اقصیٰ آ رہی ہے تو اس سے پہلے ایک جگہ ایسی تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے جد امجد کی جگہ ہے جہاں دفن ہیں، ایسا بھی روایتوں میں آتا ہے۔ پھر جب مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو آئی،
خوشبو آئی. تو خوشبو آئی, جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے, اتنی پیاری خوشبو. تو آپ کو بتایا گیا, جبرائیل نے بتایا کہ حضور یہ جو فرعون کی ایک باندی تھی جس نے فرعون کو خدا نہیں مانا تھا, تو فرعون نے اس کو اس کی بیٹیوں اس کے بچوں کے ساتھ زندہ جلا دیا تھا, تو یہاں پر اس کی ہڈیاں وغیرہ دفن ہیں حضور, بس یہاں سے ایسی ہی خوشبوئیں آتی رہتی ہے, کیونکہ اس نے فرعون کو خدا نہیں مانا تھا, اللہ نہیں مانا تھا, رب نہیں مانا تھا. پھر خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب ہم وہاں پہنچے, مسجد اقصی پہنچے. حضور کہتے ہیں میں نے براق کو باندھا, وہاں باندھا جہاں سارے انبیاء اپنی سواری باندھتے تھے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں. ابھی آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے, بتایا نہیں گیا کہ یہ کون ہے. تو حضور نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ صف میں کھڑے ہیں. میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پر یعنی امامت کے لیے کھڑا کر دیا. حضور کہتے ہیں میں نے نماز پڑھائی اور پھر سفر پہ جانے سے پہلے مجھے بتایا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء تھے, یہ تمام انبیاء تھے. اور آپ جانتے ہیں جیسا ہم لوگ بیانات میں سنتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء, تو یہ تمام انبیاء تھے جو صف باندھے بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے امام کا, نبیوں کے امام کا. یعنی گویا کہ یہاں آپ سمجھیں کہ اللہ کے حبیب کا کیا مقام ہے کہ آپ کو تمام نبیوں کا امام بنا کر مولانا طارق فرماتے ہیں کہ یہ اعلان کر دیا کہ آپ امام الانبیاء ہے, آپ سید الانبیاء ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں اور اب آپ آخری نبی ہے. تو مقام یہاں پر بھی پتہ چلا. اب پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا آسمانوں کا. جی ہاں, اب ہم پہلے آسمان پر پہنچے, کیونکہ میں زیادہ تفصیل سے سنا نہیں سکتا. پہلے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر دستک دی گئی, اندر سے جواب, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں. پھر اندر سے سوال ہوا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ یہ محمد ہے, یہ محمد ہے. پھر سوال ہوا کہ کیا بلایا گیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے, بلایا گیا ہے. یہاں پر ایک قانون دیکھیں آپ, حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ فرشتے جو آسمانوں کے نہیں جانتے ہوگے, سب جانتے ہیں, لیکن قانون قانون ہے. جی ہاں, پوچھا گیا باقاعدہ سسٹمیٹک, اور جب بتایا گیا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے اور بلائے گئے ہیں, تو پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا مرحبا مرحبا, مبارکباد, خوش آمدید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو پھر وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. میں نے دیکھا, مجھے بتایا گیا کہ یہ آدم ہیں, یہ آپ کے جد امجد ہیں, یہ آپ کے جد امجد ہیں, ان کو سلام کیجئے. میں پیارے آقا کہتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا دیتے ہوئے کہا مرحبا اے صالح بیٹے, اے صالح نبی, اے نیک بیٹے, اے نیک نبی. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آدم باپ ہے, دادا ہیں, پوری یعنی اب ہے, باپ ہیں. تو کہا کہ مرحبا اے صالح بیٹے. جی ہاں, حضرت ابراہیم اور حضرت آدم جہاں ملاقات ہوئی انہوں نے بیٹا کہا, اور باقی جتنے انبیاء ہیں جیسے حضرت موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے, یوسف ہے, ان تمام نے بھائی کہا, کیونکہ آپ وہ بنو اسرائیل سے ہیں اور آپ بنو اسماعیل سے ہیں. تو اب حضرت آدم نے کہا کہ مرحبا اے صالح بیٹے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے دوسرے آسمان پر ہم لوگ گئے, پھر وہاں پر بھی وہی سوال اور جواب ہوا. تو پیارے آقا کہتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر میں نے 2 شخصیتوں کو دیکھا. مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت یحییٰ ہے اور حضرت عیسیٰ ہے, خالازاد بھائی ہیں. پھر وہی سلام دعا ہوئی جو پہلے آسمان پر ہوئی تھی, سلام دعا ہوئی. انہوں نے کہا کہ مرحبا اے صالح بھائی, اے صالح نبی. یہ دونوں بنو اسرائیل میں سے, لہذا حضور کو بیٹا نہیں بھائی کہا. جی, پھر پیارے آقا کہتے ہیں ہم تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں دیکھا کہ خوبصورت شخصیت ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت یوسف ہیں.
حضرت یوسف ہے۔ انہوں نے بھی کہا مرحبا اے صالح بھائی، سلام دعا ہوئی۔ پھر آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر گئے، وہاں دیکھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ جو وہاں موجود ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر انہوں نے بھی بھائی کر کے مرحبا کہا۔ پھر پانچویں آسمان پر تو پتہ چلا کہ وہاں پر جو شخصیت ہے مجھے بتایا گیا کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں پر بھی ملاقات ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جی ہاں، جو فرعون کے زمانے میں تھے اور فرعون کو دعوت دینے گئے، اور وہ پھر پورا واقعہ ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو ساتویں آسمان پر گئے۔ تو ساتویں آسمان پر تفصیل کچھ ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض روایت میں ملتا ہے کہ وہاں پر بھی جو بیت المعمور ہے، جی ہاں بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور آپ جانتے ہیں کہ جیسے کعبۃ اللہ ہے تو کعبۃ اللہ کا اصل جو ہے وہاں پر ہے، اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا۔ تو حضرت بعض روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ سے ٹیکہ لگائے بیٹھے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم سے سلام دعا ہوئی تو انہوں نے بھی کہا مرحبا اے میرے نیک بیٹے، اے نیک نبی۔ پھر یہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اور بلند کیا گیا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ کہتے ہیں عربی میں بیری کے پیڑ کو۔ تو تذکرہ یہ بھی ملتا ہے، اس کا تذکرہ پورا اب یہاں سے جو اوپر کا سفر ہے سورۃ النجم میں اس کا پورا تذکرہ ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا، پھر اسی کے پاس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے۔ یہ جنت المأوا وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا کہ انہیں جنت المأوا ملے گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت المأوا نصیب فرمائے، آمین۔ خلوہا خالدین، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہاں میرے نیک بندے ہمیشہ رہیں گے۔ تو پھر جنت المأوا پہنچے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر مجھے اور بلند کیا گیا، اٹھایا گیا یہاں تک کہ بیت المعمور تک۔ اب یہاں پر تفصیل آتی ہے کہ حضرت جبرائیل جو آئے تھے لے جانے کے لیے وہ رک گئے، کیونکہ اب جو آگے کا سفر ہے وہ جبرائیل بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ 1 انچ بھی آگے بڑھ گیا تو حضور پر جل جائے گے۔ اب وہ ظاہر بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جایا جا رہا ہے، اور پھر باقاعدہ قرآن کی آیت بھی کہتی ہے، احادیث کا خلاصہ بھی کہتا ہے کہ اتنے قریب ہو گئے کہ قاب قوسین، جیسے وہ جو کمان ہوتی ہے، تیر کمان ہوتی ہے تو کیسے آس پاس دونوں سرے ہوتے ہیں، اتنے قریب ہو گئے۔ اور پھر وہ جو بات چیت، تحفہ، تحائف جو دیے گئے ہیں اس کا بھی میں آگے تذکرہ کروں گا۔ تو خیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر بیت المعمور تک میں پہنچا۔ یہ 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کا، جو زمین پر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ کعبہ ہے، یہ اس کا اصل اللہ کا گھر ہے بیت المعمور، جس کا سایہ ہے دنیا میں خانہ کعبہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کا داخل ہوتے ہیں ایک وقت میں اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 70,000 فرشتے جو ایک مرتبہ گئے اور طواف کر کے باہر آ گئے، پھر کبھی قیامت تک ان کا نمبر نہیں آنے والا۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں۔ جی ہاں، فرشتے کتنے ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ، ایک میں شہد، ایک میں شراب۔ تو میں نے دودھ والا برتن اٹھا لیا تو جبرائیل نے کہا کہ یہ اصل فطرت ہے، شہد بھی ہے، شراب بھی ہے، دودھ بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھا لیا تو جبرائیل نے کہا کہ یہ اصل فطرت ہے۔ تو یہاں پر ایک جملہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ امت کو بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ کے سامنے شراب بھی آئے گی، حالات بھی ایسا ہے کہ شراب بھی آپ کو پیش کی جائے گی۔ اب آپ کو اللہ نے نبی کا امتی بنایا ہے تو آپ کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ آپ شراب کو کبھی نہیں سلیکٹ کریں گے، کبھی آپ نشے کو نہیں چھویں گے۔ نبی کا امتی نشہ خور نہیں ہو سکتا، نشہ کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر 3 چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئی۔ اب یہاں پر جو گفتگو ہوئی وہ پورا ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بہت قریب ہو گئے، یہاں تک کہ قلم کے چلنے کی آواز
آواز آ رہی تھی، یعنی آپ سمجھیں کہ کتنا قرب اللہ نے اپنے محبوب کو نصیب کیا۔ اب یہاں پر ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر 3 تحفے دیے گئے، جس میں پہلا تحفہ تھا 50 نمازیں۔ اس لیے علماء اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ نماز ایک ایسا قیمتی تحفہ ہے جو اللہ نے زمین پر نہیں دیا۔ زمین پر بہت سارے آرڈر آئے، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، صدقہ خیرات کا حکم زمین پر آیا، بہت ساری عبادتوں کا جو آرڈر ہے وہ سب زمین پر آئے ہیں، لیکن نماز کا جو حکم ہے تو اسے تحفہ کہا جاتا ہے، اللہ کا قیمتی تحفہ۔ اور اللہ نے آسمان پر جب بلایا اور جو تحفہ دیا اس میں سب سے پہلا تو وہ تھا نماز کا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے، نماز مومنین کے معراج ہے۔ یعنی اگر کوئی ایمان والا نماز کو ادا کرے گا تو اللہ اس کو بھی بلندیاں نصیب کرے گا۔ جی ہاں، لیکن اس کا مطلب ایسے باولے چالے نہیں کر رہا کہ میں بہت سالوں سے نماز پڑھتے آ رہا ہوں، جب سے بالغ ہوا کبھی نماز چھوٹی نہیں، تکبیر نہیں چھوٹی اور کبھی فرض نماز نہیں چھوٹی، تو اس کا مطلب وہی معراج آپ کو بھی ہو گئی؟ ایسی کرے، کیونکہ بعض وقت لوگ بہک جاتے ہیں، اور باقاعدہ زمین پر ایسے بھی لوگ ہیں جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں، ہے ایسے۔ تو خیر، نماز یہیں پر آسمانوں میں بلا کر 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور پھر وہ واقعہ ملتا ہے کہ جب واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا محمد کیا ملا ہے؟ بات چیت ہوئی، کیا ملا ہے؟ یہ وہی موسیٰ ہے کہ جن سے اللہ نے بات کی تو وہاں نہیں بلایا۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ زمین پر تھے، زمین پر بات چیت ہوتی تھی، جی ہاں، لیکن میرے نبی کو اللہ نے آسمانوں میں بلایا، قریب کیا، اتنا قریب کہ قلم کے چلنے کی بھی آواز آ رہی تھی، اور وہاں جو بات چیت ہوئی اور پھر اس پر جو تحفہ دیا کہ محمد جاؤ گے، امت کہے گی، امت پوچھے گی کیا لائے ہو، تو کہہ دینا اللہ نے بڑا قیمتی تحفہ دیا ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا قیمتی تحفہ ہے۔ جی ہاں، اس کی ناقدری یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی دیکھیں آپ، میرے روم میں بھی ایسے ایوارڈ لگے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کو کچھ ایوارڈ ملتے ہیں، کچھ تحفے ملتے ہیں، تو ایسا لوگ سجا کر رکھتے ہیں، کانچ میں سجا کر رکھتے ہیں، تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے بھائی بہت قیمتی آدمی ہیں، بڑے بڑے ایوارڈ ملے ہیں، بڑے بڑے تحفے ملے ہیں، گورنمنٹ نے بھی دیا ہے، اور یہ بھی ملا ایوارڈ، اور پدم بھوشن بھی ملا ہے، یہ بھی ملا ہے، تو سجا کر رکھتے ہیں، اس کی ناقدری نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ عزت سے رکھتے ہیں، سمان۔ تو ایسے بعض علماء کے بڑے پیارے الفاظ ہے کہ ایسے ہی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے نماز، جو آسمانوں پر بلا کر دیا گیا ہے اسپیشلی۔ تو اب 50 نمازیں دی گئی، لیکن پھر واقعہ ملتا ہے کہ جب واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی کیا ملا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 نمازی اللہ نے تحفے میں دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی، مجھے میری قوم کا تجربہ ہے، محمد آپ کی امت یہ تحمل نہیں کر پائیں گی، یہ کر نہیں پائے گی، جاؤ کم کرا کے لاؤ۔ جی ہاں، کم کرا کے لاؤ۔ تو پھر وہ واقعہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، 10 نمازیں کم ہوئی، پھر موسیٰ نے کہا نہیں جاؤ، واپس جاؤ، پھر گئے، پھر 10 نمازیں کم، پھر واپس آئے، 30 بچی، پھر موسیٰ نے کہا نہیں جاؤ، آج 5 نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو 50 نمازیں اگر ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ ادھر مسجد سے نکلا، گھر کو آیا، وضو کرا، پھر گیا، گھر کو آیا، وضو کرا، پھر گیا، تو 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضور جاؤ کم کر کے لاؤ، تو پھر آتا ہے کہ ایسے 3 مرتبہ گئے، اب جب 10 بج گئی، 10، پھر موسیٰ نے کہا کہ حضور یہ بھی نہیں کر پائے گی آپ کی امت، مجھے بہت تجربہ ہے میری امت کا، یہ بھی نہیں کر پائے گی۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر 5 ہو گئی، پھر 5 پر بھی آئے تو کہا جاتا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ نے کہا حضور جاؤ۔ تو حضور نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ رب العالمین کی جانب سے ایک صدا آئی، ایک آواز آئی کہ ہمارے پاس لا یبدل القول لدی، ہمارے پاس بات کو بدلا نہیں جاتا۔ تو کیا واپس 50؟ کہا کہ نہیں،
50 ہم نے کہہ دیے تھے، ہمارے پاس بات بدلی نہیں جاتی، لیکن اب پہلے 50 کہہ دیے تھے اور اب 5 کہہ دیے، تو حضور خوشخبری کہ یہ 5 ہی رہے گی، مگر جو 5 ادا کرے گا ہم اسے 50 کا اجر اور 50 کا ثواب دیں گے۔ تب ایمان والے سمجھ لیں کہ اگر 5 ادا کرتے ہیں تو 50 کا ثواب ملتا ہے، لیکن میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر 5 چھوڑے تو 50 چھوڑنے کے حساب سے پڑے گی نا۔ تو خیر یہ تحفہ ملا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ دوسرا تحفہ ملا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول سے لے کر وہ آخر تک، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، تو وہ آخری آیت، جی ہاں آمن الرسول سے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی باقاعدہ اس وقت اللہ نے تحفے کے طور پر دیے ہے۔ اس کو میں اس لیے اتنا خاص طور سے بیان کر رہا ہوں کہ اہل ایمان ان آیتوں کی تلاوت کیا کریں، جی ہاں۔ اور تیسرا تحفہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی امت کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے، جی ہاں ایک تحفہ ہے بہت بڑا۔ تو اگر آدمی دل کے دل میں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ امت محمدی کو ہاتھ اٹھا کر توبہ رونے گڑ گڑانے کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ اگر امت محمدی کے کسی فرد سے کوئی گناہ ہوا اور اس گناہ کو اس پر ندامت، اس گناہ پر اس کو ندامت اور شرمندگی کا احساس بھی ہو گیا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ لیکن بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ باقاعدہ بہت بڑے گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو خیر یہ خصوصی تحفے ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز سب سے قیمتی تحفہ ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین دیا۔ تو یہ جو متفق علیہ روایت ہے اس میں یہ پورا تذکرہ ہے، اور بہت ساری روایتیں، حضرت مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ بہت ساری روایتیں ہیں جن میں کچھ چیزیں امت کے لیے سبق کے طور پر ملتی ہے۔ اور آج ہم یہ واقعہ بھی اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ بعض لوگ بڑے سختی کرتے ہیں، بعض تو جاہل وہ معراج کا ہی انکار کر دیتے ہیں، تو معراج کا انکار کرنے والا تو کافر، اور بعض جاہل وہ ہیں جو معراج کے نام پر دھوم سے رات مناتے ہیں۔ تو ایکچوئل میں دونوں طرف سے گڑبڑی ہوتی ہے، کچھ وہ ہے جو ایک دم انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہے کہ جو چیز احادیث میں نہیں ہے وہ اپنے من سے گھسا دیتے ہیں، اور پھر رات کو جاگنا ہے، اور پھر یہ کرنا ہے، پھر اتنے رکعت پڑھنا ہے، پھر 4 رکعت ایسی پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، اتنے بار استغفار پڑھنا ہے، اتنے بار درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آج دیکھیے میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ معراج ٹھیک ہے آپ نہ منائیں، لیکن معراج کے واقعے کو بیان تو کریں، کیونکہ اللہ نے جب قرآن میں اسپیشل 2 جگہ اس کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر کیا، واقعے کو سنایا، تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ کم از کم ہم نہ منائیں، ہم منائیں گے نہیں، منانے کا کیونکہ حدیث میں ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کا حکم دیا، نہیں صحابہ نے منایا، منانا بدعت ہے، لیکن واقعے کا تذکرہ تو ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اس واقعے کو بیان کرنا بھی چھوڑ دیں تو آگے چل کر تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ بھول ہی جائیں گی، ان کو یہ پتہ بھی نہیں رہے گا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا تھا، اور معراج بھی کوئی واقعہ ہے، اور جبکہ نبی کی زندگی کا یہ اہم واقعہ ہے، جی ہاں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سفر کے پیچھے اللہ نے مقصد بھی بیان کیا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم نے اپنے نبی کو بہت ساری چیزیں دکھانا مقصد تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہم اپنی آیات کو دکھانا چاہتے تھے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے وہ جہاں مسجد اقصیٰ کا جو پہلا سفر ہوا، بارکنا حولہ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد اپنی برکتوں کو رکھا ہے۔ تو بیت المقدس کوئی معمولی چیز جگہ نہیں ہے، حضور کو وہاں لے جایا گیا۔ اب وہاں سے آنے کے بعد میں اب دیکھیے، خیر اب پہلے میں ایک بیان کر دوں کہ بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں دکھائی گئی، اور اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ تو سبق کے طور پر میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے، جنت کا نظارہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ میرے آگے آگے جنت میں، میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، پتہ چلا بتایا گیا کہ یہ آپ کا خادم، آپ کا غلام بلال ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کچھ عذابات، کچھ خوفناک منظر بھی آپ کو راستے میں دکھائے گئے،
اس میں ہم لوگوں کے لیے سبق ہے. ہم اس کو سننے سے پہلے اگر یہ گناہ ہم کر رہے ہوں گے تو ہم کو رک جانا چاہیے. تو کچھ منظر دکھائے گئے. جی ہاں، یہ خلا میں گئے نا آپ، تو خلا میں مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ خلا میں جانے کا تصور بھی ہمارے نبی سے ملا کہ معراج کے وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں پر لے جایا گیا. یہ بھی ہمارے ہاں صرف چاند پر چلے جانے کو بہت بڑی ترقی سمجھتے ہیں، ہے نا. نہیں، میرے نبی کو وہاں لے جایا گیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جسے جنت المأوا کہتے ہیں، وہاں تک لے جایا گیا، ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا اتنی سی ادا پہ اترایا، ہے نا. وہ عرش معلیٰ قرب خدا سدرا کی بلندی کیا جانے. تو میرے نبی تو وہاں تک گئے ہیں. تو پورے آسمانوں کا سفر، تو خلا میں جانے کا پہلا تصور بھی یہیں سے ملتا ہے. اور آج لوگ خلا میں جا رہے ہیں. تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی بہت ساری چیزیں. اب وقت ختم ہو رہا ہے، میرے پاس 5-7 منٹ باقی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے. اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے. وہ فرشتہ پتھر اٹھاتا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے، بالکل پھٹ جاتا ہے، چیتڑے چیتڑے ہو جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ پتھر لاتا ہے جب تک کہ اس کا سر واپس صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا رہتا ہے. یعنی اسی قسم کا اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ حضور یہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور مولانا طارق جمیل کہتے ہیں بعض جگہ تذکرہ ہے کہ یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. جی ہاں، تو اب ان کو یہ سزا مل رہی ہے. اور آگے بہت ساری چیزیں، اس لیے میں فٹافٹ بیان کر رہا ہوں، اس کی بھی پوری تفصیل ہے. آگے آپ نے دیکھا کہ آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے. مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، ننگے ہیں اور نیچے آگ جل رہی ہے اور ان کو منہ کے بل الٹا لٹکایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ ان کو کیا یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کو بتایا گیا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو روزے چھوڑ دیتے تھے. ابھی رمضان آئے گا نا، بس رمضان آئے گا نا، بس تھوڑی سی گرمی کا بہانہ بنا کر ہم لوگ روزہ چھوڑ دیتے، رکھا نہیں جاتا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے کہا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اور صحابہ نے جنگ کے میدان میں بھی روزے نہیں چھوڑے. خیر آگے پھر آپ کو دکھایا گیا کہ بہت بڑا تنور ہے، تنور جس میں آگ جلتی ہے، تنور ہے اس میں آگ جل رہی ہے، بہت بڑا تنور ہے اور اس میں کچھ مرد ہے ننگے اور ننگی عورتیں ہیں اور وہ آگ میں جل رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. آگ کے شعلے ان کو تنور کے منہ تک لاتے ہیں، پھر آگ کے شعلے نیچے ہو جاتے ہیں، پھر یہ نیچے گرتے ہیں. بس یہی کھیل چل رہا ہے، ان کو سخت عذاب دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور یہ آپ یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کرتے تھے، زنا کرتے تھے. آج آپ دیکھو کہ یہ چیز عام ہو گئی ہے، بستیوں میں یہ خبریں آ رہی ہے باقاعدہ، تو بڑا روح کانپ جاتی ہے، روح کانپ جاتی ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے. خیر تفصیل کا موقع نہیں ہے. پھر آپ آگے بڑھیں تو آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو فرشتے لوہے کی کٹر اور لوہے کی قینچیاں فرشتوں کے پاس ہے اور وہ ان کے یہاں سے جبڑے چیر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ لوہے کی قینچیوں سے ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بڑی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ فسادی خطیب ہے، فسادی جسے کہتے ہیں، جو امت کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں. جی ہاں، جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں. آج آپ دیکھو باقاعدہ کرائے کے ٹٹو بھی ایسے آپ کو مل جائے گے. اس وقت آپ دیکھو کہ ابھی حالات ایسے ہمارے ملک کے بولو یا پوری دنیا کے بولو کہ آج امت کو کسی بھی نام پر لڑنا نہیں چاہیے، نہ جماعت، نہ مسلک، نہ برادری، کیوں کسی نام پر نہیں ہے نا. لیکن آج کچھ خطیب ہمارے جیسے بھی ایسے ہیں، ہم بھی جمعہ کا خطبہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم بھی خطیب ہیں، لیکن آج کچھ خطیب ایسے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، توفیق دی، جو کچھ علم دیا، جو اپنے بڑوں سے سیکھا کہ آج ہم امت میں اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے، ابھی 2-3 دن پہلے آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ ایسے بھی کمینے اور خبیث ہیں جو خود غلط کر رہے ہیں اور باقاعدہ امت کو
پیغام دے رہے, 2 ویڈیو وائرل ہوئی, آپ نے دیکھا, میں نے پرسوں میرے چینل پر بھی دکھایا تھا کہ ایک تو اتنا بیوقوف جاہلی کہیں گے, خبیث اور شیطان کہیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسہ پڑھا رہا ہے اور اس وقت کہہ رہا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں ڈال رہا ہے جماعت کے خلاف, وہابیوں کے خلاف, تبلیغی کے خلاف, اس کے خلاف, یعنی فرقہ واریت بچوں کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے. سلام نہیں کر رہا. میں خود میرا کل کا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں روزانہ فجر کے بعد جب یہاں ہوتا ہوں تو قبرستان جاتا ہوں, تو قبرستان کے راستے میں ایک مسجد پڑتی ہے, وہاں کے میں نے ایک شخص کو میں نے سلام کیا. مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں کے وہ ذمہ دار ہے, بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ امام ہوں, ان کے ٹوپی اوپی سے ایسا لگ رہا تھا, تو مجھے بڑا عجیب لگا. میں سلام کیا, سلام کا جواب نہیں دیا اس شخص نے. اور اسی کے بازو میں جو ہے ایک کیلے والا جا رہا تھا, ایک سبزی والا جا رہا تھا, تو ایک کو میں نے سلام کیا, اس نے بہت زور سے خوشی میں جواب دیا کہ مفتی صاحب نے سلام کیے, اور ایک رکشہ والے نے اندر سے چلا کر کہا السلام علیکم مفتی صاحب. تو میں نے کہا یار اس سے تو اچھے, اس امام سے اچھے تو یہ جاہل ہے. جی ہاں, کیونکہ وہ امام ایسا کہ جو قوم کو بھی اندر سکھاتا ہوں گا کہ جو آپ کو جماعت اسلامی کا دکھا, تبلیغی دکھا, وہابی دکھا, دیوبندی دکھا, یہ دکھا, وہ دکھا, سلام بھی مت کرنا. سلام کیا تو تیری بیوی تیرے نکاح میں سے نکل جائے گی. او اللہ کے بندو, او اللہ کے بندو, میرے نبی نے جوڑنے کا کام کیا تھا. میرے نبی نے کبھی امت کو توڑا نہیں. اور قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں جھگڑنا مت, فَتَفْشَلُوا, ورنہ کمزور ہو جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہے نا, وہ ایک بارات کی ویڈیو شاکر بھائی کہ بارات جاری ہے, پہلے تو جاہل کے وہ بارات نکالنا آرام ہے, دولہا بیٹھا ہوا ہے ہار پہنے ہوئے, بارات جاری, ڈی جے بج رہا ہے, اور یہ جاہل کے پیٹ کا اس میں اعلان کر رہا ہے یہ جماعت والوں کے, اس میں اگر کوئی جماعت والا آیا, کوئی جماعت اسلامی کا آیا, کوئی دیوبندی آیا, تو یاد رکھو اس کو ذلیل کر کے نکال دیا جائے گا, اسے رسوا کر. بے وقوف کی اولاد, پہلے تو حرام کام کر رہا ہے اور اس میں ایک اور حرام اعلان کر رہا ہے. تو میں نے اس ویڈیو کو ڈال کر یہ کہا کہ اگر مسلمانوں میں ابھی بھی ایسے جاہل باقی ہے اور ایسی جہالت باقی ہے تو مسلمانوں کو کسی اور تیسرے دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تم آپس میں لڑو, اور حکومت یہی چاہتی ہے, باقاعدہ حکومت لڑواتی ہے کہ تم اسی میں لڑتے رہو, لگے رہو اسی میں تم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے جوڑے چیرے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. تو حضور کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے امت کے وہ خطیب ہوں گے, تقریر کرنے والے, یہ وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں مگر بڑے جاہل ہوں گے, جو امت کو لڑوائیں گے. خیر آگے آئیے, اب مجھے ختم کرنا اس لیے آگے آئیے. پھر آگے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے بہت عمدہ قسم کا کھانا ہے, بہترین کھانا ہے, اور بازو میں سڑا ہوا مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے, بدبودار بدبو اٹھ رہی ہے, مگر یہ لوگ اچھا کھانا چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں. جی ہاں. تو حضور نے پوچھا یہ کون, یہ عذاب کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ حضور یہ غیبت کرنے والے ہیں. ہاں ہاں, عورتیں بھی میرے بیان کو سن رہی, سن لیں. جیسے قرآن نے کہا نا کہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا, سگے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے, تو ایسے یہاں پر دکھایا گیا کہ عمدہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے گوشت, مگر یہ سڑے ہوئے جانور کا, مرے ہوئے بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. تو حضور کو بتایا گیا کہ یہ حضور یہ غیبت کرنے والوں کی سزا ہے. پھر آگے آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے انگارے کھا رہا ہے, انگارے خود کھا رہا ہے اور تڑپ رہا ہے, چیخ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر انگار کسی کے منہ میں ڈال دی جائے تو وہ کتنا تڑپے گا. تو حضور کو دکھایا گیا کہ وہ خود انگارے کھا رہا ہے اور چیخ رہا ہے, تڑپ رہا ہے, چلا رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کون؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ حضور یہ حرام کھانے والے لوگ ہیں, ان کو یہ سزا دی جائے گی. جو یتیم کا مال کھا لیتے ہیں, بہن کا حق کھا لیتے ہیں, بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں, کیوں سود کھاتے ہیں, بیاج کھاتے ہیں, یہ سب حرام کھانے والے لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. پھر آگے آپ چلے, پھر آگے آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے, اس کا پیٹ بہت بڑا ہے. کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بہت بڑا ہے, گنبد کی طرح پیٹ بہت بڑا ہے, اور اندر بڑے بڑے ازدے ہیں ان کے پیٹ میں ہیں, اور وہ اندر ہی ان کو ڈس رہے ہیں, اور وہ یہ تڑپ رہے ہیں کیونکہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ تڑپ رہے ہیں. حضور نے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور یہ سود خور ہیں, جسے ہم اپنی زبان میں بیاج خاورے کہتے ہیں. اور آج امت میں سودی کاروبار بھی عام ہو گیا ہے, سود پر دینا اور سود پر لینا عام ہو گیا ہے.
سود کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا ہے احلّہ البیع وحرم الربا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجارت کو، کاروبار کو، بزنس کو تمہارے لیے حلال کر دیا، وحرم الربا، اور ہم نے تمہارے لیے ربا کو، سود کو حرام کر دیا ہے۔ تو لوگ سود پر پیسہ لے بھی رہے ہیں اور سود پر پیسہ دے بھی رہے ہیں۔ کچھ جگہ تو مجھے پتہ چلا کہ اچھے نمازی ہے، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، دیندار ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، اور ان کا کاروبار ہی ہے سود پر پیسہ دینا، جی ہاں، اور سود لینا، بیاج کھانا۔ تو یہ خوفناک مناظر ہے۔ خیر آگے چل کے پھر حضور کو دکھایا گیا ایک منظر، حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا آدھا دھڑ انسان کی طرح ہے اور اوپر کا چہرہ، جو اوپر کا دھڑ بالکل خوفناک جانور اور سور کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں حضور، آپ کی امت میں بھی یہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ آج آپ دیکھو کہ مسلمان جھوٹی گواہی دے رہا ہے، عدالتوں میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے، جی ہاں، بہت ساری ڈیٹیل ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان آج جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے چند ٹکوں کی خاطر اور چند پیسوں کی خاطر۔ بلکہ مسلمانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ عدالتوں میں باقاعدہ ضمانت ضامن بن جاتے ہیں، 2000-3000 روپے لے کر قاتل کے بھی ضامن بن جاتے ہیں، ظالم کے بھی ضامن بن جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جی ہاں۔ پھر ایک اور ایسے کئی مناظر دکھائے گئے۔ پھر ایک خوفناک چہرہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو آپ نے پوچھا یہ کون؟ تو کہا کہ حضور یہ جہنم کا فرشتہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جہنم کا جب وہ فرشتہ ہے اور وہاں کا ذمہ دار ہے تو اس کا چہرہ بھی ویسا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ کروایا گیا تو جنت کا بھی خوشنما چہرہ ایک نظر آیا، تو حضور کو بتایا گیا کہ حضور یہ جنت کا فرشتہ ہے۔ تو خیر یہ سارے واقعات ہے جو معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہ بھی ہے کہ یہ کچھ جو واقعات میں نے آخر میں بیان کیا اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاتے جاتے منظر دکھائے گئے یا آتے آتے منظر دکھائے گئے، لیکن بعض احادیث میں یہ سارے واقعات ملتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ساری چیزوں کا تذکرہ کر بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جب اللہ نے کہا کہ ہم نے خود اپنے نبی کو یہ سفر اس لیے کروایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ ایک بہت اہم سفر ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور آخر میں اب یہ جملہ سن لو کہ بالکل میں صاف طور سے یہ کہتا ہوں، جو بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور یہ ساری چیزوں کو پڑھ کر، کہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں یہ خواب کا سفر ہے، یہ جسمانی باڈی کا سفر نہیں ہوا تھا۔ تو خیر اب وقت میرا ختم ہو گیا، میں آپ کو صرف آخری جملہ کہوں گا کہ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی تھا، جسم کے ساتھ، وجود کے ساتھ آپ لے جائے گئے، اور آپ کی عقلیں اگر کام نہیں کر رہی ہے تو وہ آپ کی عقل کی کمی ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اسی لیے یہ واقعہ جہاں بیان ہوا تو کیا کہا گیا؟ سبحان الذی، اللہ نے اپنی صفت سبحان سے شروع کیا، رحمان سے نہیں، سبحان، کہ پاک ہے وہ ذات۔ تو تمہاری عقلیں جس چیز کو نہیں مان سکتی ہے اور تمہاری عقلوں میں وہ چیز نہیں آ سکتی ہے، وہ تمام عیب سے پاک ہے، اور وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا کہ سمجھ لو اس بات کو کہ وہ اللہ ہے، اور ایسا سمجھ لو کہ اس وقت میں رفتار رک گئی تھی، اور اس وقت جب آپ آئے اور آپ نے جب یہ واقعہ سنایا تو جیسے آج بھی کچھ نہیں ماننے والے ہیں تو اس لوگوں نے بھی، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے نہیں مانا، جیسے میں نے شروع میں تذکرہ کر دیا۔ خیر جب یہ معراج کی رات آتی تھی اور میں اپنے استادوں کے ساتھ جاتا تھا تو وہ لوگ، مولانا نسیم صاحب مفتاحی آج بھی حیات ہے، میرے استاد محترم، کاشف العلوم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد میں ان کے ساتھ بیان کو جب وہ جاتے تھے تو میں نعت پڑھنے جاتا تھا۔ مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی مرحوم جن کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے ساتھ بھی جب جاتا تھا تو نعت پڑھتا تھا، تو وہ 2 اشعار سن لیں اور پھر ہم دعا کر لیں جو میں اس وقت پڑھتا تھا۔ آج سے 25 سال پہلے کی نعت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، یعنی آسمانوں میں بھی دھوم تھی۔
معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سر صحبت، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ بھوجپوری زبان میں یہ نعت کسی نے لکھی ہے، اور خوشیاں تھی آسمانوں میں بھی۔ اب اگلا شعر دیکھیں، میں پوری نعت نہیں سنا سکتا، وقت ختم ہو گیا۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، جبریل لے جا رہے تھے تو جبریل امی یہ کہتے چلے، اے عرشیوں تیرے بھاگ کھلے، کہ اے عرش اے آسمانوں تمہارے بھی قسمت کھل گئی۔ جبریل امی یہ کہتے چلے، اے عرشیوں تیرے بھاگ کھلے، عرشیوں تیرے بھاگ کھلے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، سردار تمہارا آوت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا آسمانوں پر بلا کر تو نے تیرے محبوب کو جو قیمتی تحفہ امت کے لیے دیا ہے، نماز کا، اس قیمتی تحفے کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ خدا بندہ ہر قسم کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ایمان والی، کلمہ والی موت نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔